السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 61، 62 اور 63 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اور تم کسی کام میں ہو اور تم اس کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگو تم کوئی بھی کام کر رہے ہو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز تیرے رب سے غائب نہیں، اور ذرے سے چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو، اور تم کسی حال میں بھی ہو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خالق ہے نہ ایجاد کرنے والا۔ بندوں کی ظاہری اور باطنی اعمال میں سے جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں لانے سے ہی موجود ہے، اور جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کو جانتا بھی ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و احوال، تلاوت قرآن، امور دنیاویہ و حاجات ضروریہ میں مصروف، اسی کے ساتھ تمام لوگوں کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں، اور وہ ان سب پر گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کی مقدار بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے دور اور اس کے علم سے پوشیدہ نہیں، اور اس ذرے سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، اور اسی میں ہمارے لیے تنبیہ اور نصیحت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے تو اس کریم ذات کی حیا اور خوف سے ہمیں اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی خوف اور اپنی نافرمانی سے بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 62 اور 63 میں ارشاد ہے، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔
الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں. لفظ ولی ولا سے بنا ہے جس کا معنی قرب اور نصرت ہے. ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو. جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، اور جب سنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب تعالیٰ کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے اللہ کے سوا غیر کو نہ دیکھے. یہ صفت اولیاء کی ہے. بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ولی و ناصر اور معین وہ مددگار ہوتا ہے. علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی ہیں، جیسے متکلمین یعنی علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو. بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے. جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آئے. یہی تبرین کی حدیث میں بھی ہے. ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس سے اگلی آیت میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو. بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے محبت کرے. اولیاء کی یہ صفت بکثرت احادیث میں ذکر ہوئی ہے. بعض بزرگان دین نے فرمایا ولی وہ ہے جو طاعت یعنی فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے. صدر الافضال مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معنی اور عبارات اگرچہ جداگانہ ہیں لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے. یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں. ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک اپنے درجے کے بقدر فضل و شرف رکھتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. مفسرین نے اس آیت کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے چند ہم یہاں بیان کرتے ہیں. نمبر 1، مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے. یہ تفسیر خازن میں بیان ہوا کہ نمبر 1، مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے. نمبر 2، تفسیر خزائن میں ہے کہ مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے پر غمگین ہوں گے. نمبر 3، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ اس دن یہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا ہے کہ جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہیں. ان 3 کے علاوہ مزید اقوال بھی تفاسیر میں مذکور ہیں.
اولیاء اکرام کی کثیر اقسام ہیں، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام زمین کے اوتاد تھے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت احمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا، جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ وہ حضرات فقط روزہ، نماز اور تسبیح اور تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، ورع و تقویٰ کی سچائی، نیت کی اچھائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم، صبر اور دانشمندی، بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیرخواہی کی وجہ سے افضل ہوئے ہیں۔ پس وہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے نائب ہیں۔ وہ ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات پاک کے لیے منتخب اور اپنے علم و رضا کے لیے خاص کر لیا ہے۔ وہ 40 صدیق ہیں، جن میں سے 30 رحمان عز و جل کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کی مثل ہیں۔ ان کے ذریعے سے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہی بارش ہوتی اور رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے۔ وہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں حقیر نہیں جانتے، خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی حرص نہیں کرتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اور دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے۔ وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا، ان سے محفوظ رہنا ان کی صفت ہے۔ ان کی یہ صفت جدا نہیں ہوتی کہ آج خشیت کی حالت میں ہوں اور کل غفلت میں پڑے ہوں، بلکہ وہ اپنے حال پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے اور اپنے رب تعالیٰ کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں، جہاں تک دوسرے کسی کی رسائی نہیں۔ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ حضرت شریح بن عبید رحمۃ اللہ علیہ، شریح بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس شام والوں کا ذکر ہوا تو ان سے عرض کی گئی کہ ان پر لعنت کیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے۔ وہ حضرات 40 مرد ہیں، جب ان میں ایک فوت پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے۔ ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں، ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی اقسام کے بارے میں اکابر علماء و محدثین نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خطب، ابدال وغیرہ ہما کے وجود پر ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پر مشہور کتاب جامع کرامات اولیاء ضخیم ترین کتاب ہے۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی روشنی میں یہاں چند مشہور اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اخطاب، یہ خطب کی جمع ہیں۔ خطب اسے کہتے ہیں کہ جو خود یا کسی کے نائب کے طور پر حال اور مقام دونوں کا جامع ہو۔ نمبر 2، ائمہ، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو خطب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفے بنتے ہیں۔
اور وہ خطب کے لیے وزیر کی طرح ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں ان کی تعداد 2 ہوتی ہے۔ نمبر 3 اوتاد، ہر زمانے میں ان کی تعداد 4 ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے شمال کی اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے۔ نمبر 4 ابدال، ان کی تعداد 7 ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے 7 بر اعظم کی حفاظت فرماتا ہے۔ انہیں ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کسی جگہ سے کوچ کرتے ہیں اور کسی مصلحت اور قربت کی وجہ سے اس جگہ اپنا قائم مقام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں ایسے آدمی کو نامزد کرتے ہیں کہ جو ان کا ہم شکل ہو، اور جو کوئی بھی اس ہم شکل کو دیکھے تو وہ اسے اصلی شخص ہی سمجھے، حالانکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے جسے ابدال میں سے کوئی بدل خزدن وہاں ٹھہراتا ہے۔ جن اولیاء میں یہ قوت ہوتی ہے انہیں ابدال کہتے ہیں۔ نمبر 5 رجال الغیب، اہل اللہ کی اصطلاح میں یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور تجلیات رحمان کے غلبے کے سبب آہستہ آواز کے سوا کچھ کلام نہیں کرتے، ہمیشہ اسی حال میں رہتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مناجات نہیں کرتے اور اس کے سوا کسی کے مشاہدے میں مشغول نہیں ہوتے۔ بعض اوقات اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں، اور کبھی اس کا اطلاق نیک اور مومن جنات پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری حواس سے علم اور رزق وغیرہ نہیں لیتے، انہیں غیب سے یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ولی کی 2 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک ولی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ متصف ہو۔ ایمان کا معنی ہے وہ صحیح اعتقاد جو قطعی دلائل پر مبنی ہو۔ نمبر 2 ولی کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ متقی ہو۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس کام کے لیے کوشش کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور ہر اس کام سے بچنا جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان